لله الحمد لله الذي جعل فلاك بالعظيم والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيدينا أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على ادب بہش زیر آسماں فرش نازک تب نفس تم کر کمی آیت جنید و بایزید ایجاد مصطفیٰ برسل خیش آکدی ہموش اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیش حسن خورشید مہتاب کا جلوہ دیکھو آؤ احمد کی کفے پاکا تماشا دیکھو دیکھنے والوں دیارے شہ بطھا دیکھو فرش کی گود میں اچھے معلہ دیکھو آؤ احمد کے کفے پاکا تماشا دیکھو. اگر خاموش رہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے جو کچھ کہا میرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا قرآن عقیدت پیش فرما. ایک بار اور حدیث درود پیش فرمائے. ایک بار اور حدیث درود پیش فرمائے. سیدنا غوث پاک کی مقدس ذات سے آپ کو جو عقیدت و محبت ہے اس سے پہلے میں کچھ کروں اپنی طرف سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ نے ان کے نام کی محبت کے ساتھ اس میں آئے اور میں چاہتا ہوں کہ سیدنا غوث پاک کی طرف سے جو ایک باطنی فیضان ہو رہا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے اس کا اظہار کریں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیض دینے والا فیض دیتا ہے مگر جس کو فیض ملتا ہے وہ اس فیض کی نوعیت کو سمجھ نہیں پاتا. سیدنا غوث پاک کا دریائے کرم میں ایک بار جوش میں تھا. تو انہوں نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اور بشارت ہے جنت کی اسے جس نے مجھے دیکھا. عقیدت و محبت ایمان و اذعان کی آنکھ سے جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیا. پھر اور اگر مجھے نہیں دیکھا تو اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا.
اور اگر اسے بھی نہیں دیکھا تو اس کو دیکھا جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھا۔ اس طرح سرکار غوث پاک نے یہ بات 7 مرتبہ ارشاد کی، 7 مرتبہ یہ کلمات استعمال فرمائے۔ تو ایک تو غوث کا دیکھنے والا، پھر اس دیکھنے والے کا دیکھنے والا، پھر اس کا دیکھنے والا، پھر اس کا دیکھنے والا، 7 مرتبہ، اور سب کو اس بشارت کے دائرے میں لے لیا۔ مگر آپ سوچیں گے کہ ہم دور افتادہ لوگ جو صدیوں پیچھے ڈال دیے گئے ہیں، اس بشارت کے دائرے میں کیسے آ سکتے؟ نہ جانے کتنے فاصلے ہو گئے، نہ جانے کتنی لمبی لائن ہو گئی، مگر غوث اپنے فیضان کے دائرے کو جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں ضرور پہنچے گا۔ مگر آپ کے لیے بہرحال سوچنے کی بات ہوگی، تو میں اس کو بتاؤں آپ کو کہ سیدنا غوث پاک کو دیکھنے والے اور ان کی ارادت و خلافت کا جامع پہننے والے حضرت شاہ دولہ گجراتی، حضرت شاہ دولہ گجراتی یہ پہلے دیکھنے والے۔ نمبر آپ شمار کرتے رہیے گا، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کس نمبر پر آتے ہیں۔ اور حضرت شاہ دولہ گجراتی کو دیکھنے والے ہیں حضرت شاہ منور الہ آبادی۔ شاہ دولہ کی عمر شریف 300 برس اور شاہ منور الہ آبادی کی عمر شریف 500 برس۔ اب فاصلے کچھ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ تم بہت مایوس تھے۔ اور یہ حضرت شاہ منور آ گئے دوسرے نمبر پر کہ غوث کے دیکھنے والے کو دیکھا، اور حضرت شاہ منور کو دیکھنے والے حضرت ملا اخوند رامپوری، یہ کس نمبر پر آئے؟ تیسرے نمبر۔ اور حضرت ملا اخوند رامپوری کو دیکھنے والے حضرت امیر کابلی، یہ کون نمبر پر آ گئے؟ چوتھے نمبر۔ صرف دیکھنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے مرید و خلیفہ بھی، اجازت و خلافت بھی۔ اور حضرت تو کون سا نمبر تھا؟ چوتھا۔ اور حضرت امیر کابلی کو دیکھنے والے ہیں شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اشرفی میاں 5ویں نمبر پر، اور حضرت اشرفی میاں کو دیکھنے والے ہیں حضرت بدر طریقت آفتاب شریعت۔ انہوں نے دیکھا کس نمبر پر آئے، اور ان کو دیکھنے والے ہیں آفسا، ان کو دیکھنے والے ہیں آفسا۔ تو آپ کس نمبر پر آ گئے؟ 7ویں نمبر پر آئے۔ تو بشارت میں آپ شامل ہو گئے کہ نہیں؟ گویا غوث نے اپنی بشارت میں شامل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اور سنو، اگر ایمان کی دولت کے ساتھ، اگر ایمان کے ساتھ جتنے دیکھنے والے ہیں، ایمان کے ساتھ اگر موت ہوئی تو ان کو یقین کر کے لانا چاہیے کہ خدا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کلام، شیخ الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 7ویں نمبر پر آپ آ گئے۔ اور اب سنو، تو اس 7ویں کا دیکھنے والا بھی جنتی ہے، ان 7ویں کا بھی دیکھنے والا
نہیں تھی، پتہ نہیں 8ویں کا حال کیا، 8ویں کے بعد کا حال کیا ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بے المصلی علیہ. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہ سیدنا غوث پاک کا انعام ہوا کہ نہیں؟ یہ ایسا انعام تھا جو آپ کو مل گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا. میں نے تو صرف بتا دیا. اسی سلسلے قادریہ کی شاخ کو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو سلسلے منوریہ معمریہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ منور الہ آبادی اس میں ہے، اور جو بزرگ تھے وہ سب معمر یعنی عمر والے، اس لیے یہ فاصلہ قریب ہو گیا. اور یہ خدا کا راز ہے، وہ بہتر جانتا اپنے راز. میں نے سورہ نجم شریف کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قسم ہے النجم کی، جب وہ اترے ایک بار میں بتاؤں اس سورہ مبارکہ کے تعلق کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار پڑھتے رہے تو یہ وہ سورہ ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ حرم میں کافروں کو بالجہر سنایا. سب سے پہلے یہی سورہ والنجم، اس کو بالجہر سنا. اس کو سننے کے بعد افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، جب اس آیت پر پہنچے، اس لفظ پر پہنچے، سرکار بلکہ اور آگے بڑھتے ہوئے جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سرکار نے جب سجدہ کیا تو صرف مومنین ہی نے نہیں سجدہ کیا، مشرکین بھی سجدے میں جھک گئے. سارے مشرکین ہی نہیں، اس پورے علاقے میں جتنے جن و انس تھے سب جھک گئے. ابو لہب وہ بڑا متکبر تھا، وہ جھکا تو نہیں، ایک مٹھی مٹی اٹھا کے پیشانی پہ لگایا، سر نہیں جھکایا. اس نے عجیب انداز کا سجدہ کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ابو لہب نہیں تھا، ولید ابن مغیرہ تھا. کسی نے کہا نہیں وہ خلف ابن امیہ تھا. بہرحال ہو سکتا تینوں نے ایسا کیا ہو، مگر ابو لہب نے تکبرن جھکنا تھا اسے، مگر وہ جھکا نہیں، اکڑا رہا. مٹی کے آگے سر لے جانے کے بعد مٹی ہی کو سر کے اوپر لے آیا. دنیا نے دیکھا کہ اس کے سر پہ خاک پڑ گئی. بات کیا تھی؟ یہ مشرکین نے سجدہ کیوں کیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. جس وقت حضور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے پڑھتے وہاں پر آئے افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یہ لات و عزا و منات یہ ان کے بت تھے، ان کا نام آیا. تو شیطان نے مشرکین کے کان میں ایک اور دوسری عبارت پہنچا دی، القا کر دی. تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. یہ بلند و بالا معبود ہے، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی. ایک لفظ یہ عبارت اس کو شیطان نے ان کے کانوں میں پہنچایا. تو اپنے معبود کا ذکر سرکار جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ شیطان نے بیچ میں ایک بات دوسری ڈال دی.
اپنے معبودوں کی عبادت کے لیے وہ جھک گئے، اور مسلمان حیران تھے کہ ہم تو جھکے خدا کے آگے، یہ تو بات سمجھ میں آتی یہ کیسے جھک گئے؟ وجہ کیا ہے کہ شیطان نے جو ان کے کان میں ڈالا تھا وہ ایمان والوں کے کان میں نہیں ڈالا تھا، تو ایمان والوں نے تو وہ سنا ہی نہیں کہ شیطان نے ان کے کان میں کیا ڈال دیا۔ بھئی شیطان بھی کان پہچان پہچان کے کام کرتا ہے، الگ بات ہر کان میں نہیں ڈالتا۔ اور اس کے بعد یہ ابو لہب کا جو بیٹا عتبہ، جب وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ جب سرکار تلاوت فرمایا تو کہتا اس نے کہا کفرت برب النجم وبالذی دنا فتدلی، ہم رب نجم کے پروردگار کا بھی انکار کر رہے ہیں اور اس کے بھی ہم منکر ہیں جو بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ وہ بولا، اور اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ حضور کی ایک دختر اس کے نکاح میں اس وقت مشرکین سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی، اس نے غصے میں طلاق دے دیا، تو سرکار نے اسی وقت فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس کے بعد یہ تو حضور کی زبان سے بات نکل گئی، وہیں سے ابو لہب بڑا چوکنا ہو گیا، اس کو اندیشہ لگ گیا کہ میرے بیٹے کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی۔ اور ایک مرتبہ ہوا بھی ایسا کہ جب وہ شام کا سفر کر رہا تھا، لڑکا اور باپ بھی تھا، ایک ایسی منزل پر ٹھہرا کہ وہاں ایک کلیسا تھا، کلیسے کا راہب نکل کے کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں بہت درندے آیا کرتے ہیں، ذرا سنبھل کر ہوش و گوش کے ساتھ رہنا۔ تو ابو لہب کیا کہتا ہے سب سے زیادہ میرے بیٹے کا خیال کرو، اس کے پیچھے محمد کی دعا لگی ہوئی، ڈر لگا ہوا کہ دعا ایسے نے کی ہے جو ضرور قبول ہوگی۔ پھر لوگوں نے بڑا اہتمام کیا، اس کو بیچ میں رکھا، ہر طرف لوگ سوئے، بیچ میں اس کو رکھا، خدا نے ایسی گہری نیند ڈال دی، سب بے ہوش ہو گئے گویا۔ ایک شیر آیا، آ کر ہر ایک کے منہ کو سونگتا، اور سونگتے سونگتے اندر گیا، جب اس کا منہ سونگا اسے ایک تماچا اس نے لگایا، اس کو ٹکڑے کر کے چیر پھاڑ کر کے چھوڑ دیا اور چلا گیا، کھایا بھی نہیں، چلا گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو کھایا کیوں نہیں؟ لم یاکلوا لنجاستہ، ایسا نجس تھا وہ کہ جانور نے بھی کھانا پسند نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نبی کا گستاخ ہے، جانور نے بھی کہا۔ اچھا ایک بات میں یہ سوچنے لگا کہ جانور آیا تو سب کو سونگتا کیوں تھا؟ سب کافر تھے، سب مشرک تھے، کسی پر بھی ہاتھ لگا دیتا، مگر اس پر جانور مشرک کی تلاش میں نہیں آیا تھا، گستاخ کی تلاش میں آیا تھا۔ اور اس سے ایک بات یہ پتا چلا کہ جب نبی کی کوئی گستاخی کر دیتا ہے تو اس کے منہ کی ایک خاص بدبو نکلتی ہے جو جانور ہی پہچان لیتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے نجم کی۔ اب اس سلسلے میں مفسرین جو ہیں بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔
کہ آخر نجم سے مراد کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجم سے مراد ہے سریا، سریا ہے ستارہ، اس میں بھی اختلاف ہے، اصل میں چند ستاروں کا وہ مجموعہ ہے۔ کتنے ستارے ہیں سریا میں؟ بعض کہتے ہیں 7، اور اس میں 7واں اتنا باریک ہے کہ اس کو دیکھنا ہر بصارت کا کام نہیں، مگر 7 ستارے ہیں۔ مگر سرکار عربی فرماتے ہیں ابھی لوگ 7 کے آگے نہیں بڑھے، اور سرکار نے کہا میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سریا میں 12 ستارے۔ ابھی لوگ 7 تک نہیں پہنچے تو 12 تک کیا پہنچیں گے؟ 7ویں کا دیکھنا مشکل تو 8واں 9واں تو اور بھی باریک ہوگا، مگر سرکار نے اپنی بصارت سے دیکھ لیا، کسی آلے سے نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی الیکٹرانک ذریعہ جس سے رسول نے دیکھا، اپنے نور نگاہ سے دیکھا۔ اور یہ جو عرب کے لوگ تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ سریا کی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جب صبح کو وہ طلوع ہو تو گرمی شمار ہوتی تھی، جب رات کو طلوع ہو تو جاڑا شمار ہوتا تھا، بڑی اہمیت، اس کی اہمیت کی پیش نظر اس کی قسم یاد فرمائی گئی۔ یہ بعض علماء کا خیال تفسیر ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ نجم سے مراد کوئی سریا کی تخصیص نہیں، کوئی بھی ستارہ۔ قسم ہے نجم کی اذا ہوا، جب وہ غروب ہو، جب وہ اترے، یہ نہیں کہ جب چڑھے، یہ بھی نہیں کہا کہ جب بیچ میں رہے، جب وہ اترے۔ کیوں؟ کہ دیکھو خاص بات یہ ہے واقعی وہ ستارہ قابل تعریف ہے جو راستہ دکھائے۔ وہ ستارہ جو رہنمائی کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کی قسم یاد ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ستارہ بالکل بیچوں بیچ میں ہو تو آپ کیا سمتوں کا پتہ لگا سکیں گے؟ کیوں؟ شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے؟ تو اسے ڈھلنا چاہیے، تو وہ ڈھلتا ہے تو تمہیں راستے ملتے ہیں، اس کے ڈھلنے سے تمہیں سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑی پیاری بات اور یہاں نکلتی ہے کہ جب ستارے کی قسم یاد فرمائی گئی تو ستارے کی یہ تعظیم کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ستاروں کو پوجتے بھی تھے، ستاروں کو معبود سمجھے ہوئے تھے، لہذا کہہ دیا گیا اذا ہوا، قابل قسم کب ہے وہ؟ جب وہ اترے، اس لیے کہ جو چیز غروب ہونے والی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ تو ستاروں کا غروب ہونا یہ خدا کی الہیت کی بڑی روشن دلیل ہے، اور جو اس کو معبود سمجھتے ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، معبود کو زوال نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت تھی کہ یہ قید لگا دی جائے کہ جب وہ اترے۔ مگر دوستو اہل عقیدت کے سوچنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ والنجم، کہا یہاں نجم سے مراد ہے ذات گرامی محمد رسول اللہ۔ قسم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا، جب اترے۔ کہاں سے اترے؟ قسم ہے اس نجم رسالت کی، قسم ہے اس نجم نبوت کی، قسم ہے اس ستارہ عظمت کی، جب یہ اترے۔ کہاں سے؟ معراج سے اترے۔ دیکھیے جب گئے تھے تو قسم نہیں آ سکتا، جب اترے تو قسم تھا۔ اترنے پر قسم، جانے پر قسم نہیں۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا قسم ہے اس نجم نبوت کی جب معراج کو جائے، مگر نہیں، جب اترے تو قسم۔
جناب؟ کہا دوستو غور کرو، ان کا جانا یہ بھی معجزہ ہے اور ان کا آنا یہ بھی معجزہ ہے، مگر غور تو کرو، سوچو کہ آنے میں زیادہ حیرت یا جانے میں؟ وہاں جانے میں زیادہ حیرت ہے یا آنے میں؟ اس لیے کہ وہ نور تھے اور ان کا اصلی مقام عرش الہی تھا۔ ایک نور اپنے مقام پر چلا گیا، یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ نور بشر میں آ کے رہا، یہ کتنے تعجب کی بات ہے؟ نور جامع بشری میں رہا، نور اوپر سے نیچے۔ ایک بات بتاؤ، تعجب کی بات بتاؤ، پتھر اوپر پھینکو نیچے آ جائے، کوئی تعجب؟ اس لیے وہ نیچے کی چیز ہے، اسے تو نیچے آنا ہی چاہیے۔ اور موم بتی کی لو اوپر جاتی، اگر نیچے چلی جائے تو تعجب، تو جو اوپر والی چیز ہے وہ نیچے جائے تو تعجب، اور جو اوپر نیچے والی چیز ہے وہ اوپر جائے تو تعجب۔ تو اللہ کے رسول یہ نور الہی، یہ عرش نشی وہاں سے آئے، یہ تعجب نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نبی کا معجزہ کیا ہے؟ یہ نور مجسم ہے۔ نور اور مجسم ہو جائے، نور اور مجسم ہو جائے، یہ ہمارے سرکار کی عظمت کی دلیل ہے۔ اے محبوب، تمہارا اترنا یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے، قسم ہے اس اترنے کے انداز کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بعض علماء نے تو یہاں یہ کہا کہ یہاں پر دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے، القرآن ذو وجوہ، قرآن میں مختلف گوشیں، مختلف احتمالات ہیں، اور ہر وہ احتمال، ہر وہ گوشہ جس کو قرآن و حدیث سے قوت مل رہی ہو، سہارا مل رہا ہو، دلیل مل رہی ہو، وہ بھی قرآن ہی ہے، وہ بھی قرآن ہی کی بات کہی جائے گی۔ تو کچھ علماء نے یہاں کہا کہ سنو، یہاں نجم سے مراد نماز پڑھنے والا، والمصلی مطلب والنجم اذا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ والمصلی اذا سجدہ، قسم ہے نمازی کی جب خدا کے آگے جھک جائے، اس لیے کہ خدا سے قریب ہونے کی سب سے زیادہ قریب ہونے کی کوئی ادا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ سجدہ۔ جیسے سر اٹھتا جاتا ہے خدا سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جیسے سر جھکتا جاتا ہے خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے سر جھکتا، اور جب سر فرش پر پہنچ گیا تو تو اتنا قریب ہو گیا کہ یہ نماز تیرے معراج ہو گئی۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز کو مومنین کی معراج بنانے والی چیز اگر ہے تو رکن سجدہ ہی ہے۔ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو والمصلی اذا سجد، قسم ہے اس نماز کی، مگر اس کی کس حالت کی؟ جب وہ سجدے میں ہو۔ یہی حالت سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ حالت ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، مصلی اپنے نفس کو دبا کر کے خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، تو اگر یہ نجم ہے تو نجم وہ مجاہد بھی ہے جو خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قسم ہے اس غازی کی، قسم ہے اس مرد مجاہد کی جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے، خدا کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اور وہ گھوڑے سے جب نیچے گر رہا تو یہ مت سمجھو کہ گر رہا ہے، یہ ستارہ ہے جو اتر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ بھی فرمانا ہے کہ نجم سے مراد عالم، اس کے لیے حدیث کے الفاظ میں علماء، العالم اذا مات ووضع فی قبرہ، قسم ہے اس عالم کی جس کی وفات ہو اپنی قبر میں اتارا جائے۔ جب وہ اپنی قبر میں اتارا جائے تو تم کیا سمجھتے ہو
کہ وہ اپنی قبر میں تنہائی کی زندگی گزارنے جا رہا ہے؟ قرآن کہتا نہیں، یہ عالم، یہ دین کا عالم جو دین کی راہ میں رہا اور پھر اس پر وفات طاری ہوئی، اب یہ قبر میں جا رہا ہے، تو یہ عالم نہیں ہے، یہ چمکتا ہوا ستارہ۔ اور واقعی دوستو، اسی لیے عالم کو رسول نے نجم کہا بھی ہے، العلماء نجوم الارض، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے، علماء امتی کالنجوم بہا یہتدی فی البر والبحر، ہماری امت کے علماء یہ ستاروں کی طرح ہیں، ان سے زمین خشکی میں بھی اور تری میں بھی، دریا میں بھی، صحرا میں بھی، ہر جگہ ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں تو علماء کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ ستارے ہیں، اور یہ ان کی خبریں جو ہیں یہ ان ستاروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ زمین کو خدا نے ستاروں سے آباد کر دیا ہے، اور ان ستاروں کی رہنے کی جگہ یہ ہے جسے تم قبر کہتے ہو۔ قرآن کریم میں ایک لفظ یہ دیا، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم یاد کرتا ہوں ستاروں کے رہنے کی جگہ سے، جہاں ستارے رہ رہے ہیں اس کی میں قسم یاد فرما رہا ہوں۔ تو اگر ان ستاروں سے آسمان کے ستارے مراد ہو سکتے ہیں تو انہی ستاروں سے یہ زمین کے بھی ستارے مراد ہو سکتے ہیں۔ زمین کے یہ ستارے جو اپنے قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہیں سے روشنی دے رہے ہیں، وہیں سے تجلی بھیج رہے ہیں، وہیں سے تابانی دے رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے رہنے کی جگہوں کی قسم یاد فرما رہا، گویا رب تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے روضوں کی قسم یاد فرما رہا۔ وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، تو یہ نجم ہیں، یہ ستارے ہیں۔ ذرا سا خیال کرو تو علماء کے لیے نجم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر دوستو دین کا عالم ہونا چاہیے۔ دین کا عالم وہ اصطلاحی عالم نہیں کہہ رہا، وہ اصطلاحی عالم کچھ بنتے ہیں نا، ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، پگڑی مل جاتی ہے، اور کچھ اور بھی مل جاتا ہوگا، بہرحال اصطلاحی عالم۔ میں اس عالم کی بات کروں جسے قرآن ستارہ ہے، میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں، وہ عالم جو ہر وقت خدا سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خشیت الہی ہو، جس کے دل میں خوف خداوندی ہو، وہ اس کو عالم۔ اسی لیے عالم کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرے۔ تو اگر تم ساری دنیا کے کتابوں کو پڑھ لو، ساری دنیا کے علوم کو حاصل کر لو، اسلام کے تمام حلال و حرام کو جان لو، عربی کی ہر کتاب یاد کر لو، قرآن کا ایک ایک فقرہ حفظ کر لو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر تم خدا سے نہیں ڈرتے تو تم سب کچھ ہو، عالم نہیں ہو۔ حلال و حرام جاننے سے کوئی عالم بنتا؟ حلال و حرام جاننے سے کوئی عالم؟ میں تو کہتا ہوں شریعت کے جتنے حلال و حرام ہیں شیطان سب سے بہتر جانتا ہوگا، خوب جانتا ہوگا۔ اگر شریعت شیطان کو پتہ نہ ہو حلال حرام کا تو حلال چھوڑا کے حرام میں لے کیسے جائے؟ خوب جانتا ہوگا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو حلال حرام جاننے سے کوئی عالم نہیں ہوتا، خدا سے ڈرنے سے ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ ان عالموں کی رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے لیے تو خود نجوم کا لفظ حدیث میں آیا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، یہ سب ستارے ہیں۔ ذرا سا دیکھو، ان سے خشکی میں بھی ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور ان سے تری میں بھی ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، بحر میں بھی، بر میں بھی، دریا میں بھی، صحرا میں بھی۔ قسم ہے اللہ کے رسول کے ان دیکھنے والوں کی جنہوں نے ایمان کے ساتھ رسول کو دیکھا ہے اور
جو ستارہ ہدایت ہے، اس سلسلے میں بعض علماء کا یہ قول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے نجم سے کیا مراد لیا ہے؟ نور معرفت. اذا وقع فی القلب، قسم ہے نور معرفت کی جب دل مومن میں اتر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہچاننا معرفت کا تو ایک بہت ہی اونچا مقام اور اونچی منزل ہے. مگر دوستو، میں سطحی طور پر اگر بات کروں تو لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے یہ فائدہ پہنچتا ہے، دونوں میں معرفت اور عدم معرفت کا حق. کیا مطلب؟ جب آپ کسی دشمن کو پہچان نہ پائیں، دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیں، دھوکہ ضرور کھائیں گے. اور یہ دھوکہ کیوں ہوا؟ کہ معرفت نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسے ہی اس وقت بھی دھوکہ ہوگا جب دوست کو دشمن سمجھ لیں. جیسے دشمن کو دوست سمجھنے میں دھوکہ ہے، ویسے ہی دوست کو دشمن سمجھنے میں دھوکہ ہے. لوگ اسی لیے غلطی کرتے ہیں، کبھی دوست کو دشمن سمجھ لیتے اور کبھی دشمن کو دوست سمجھ لیتے. غلطی اسی لیے ہوتی. مگر اگر معرفت ہو جائے کہ یہ دوست کون ہے، یہ دشمن کون ہے، تو سنو، بچنا چاہتے ہو اس شاہراہ حیات میں، اس جادہ زندگی پر چلتے رہو، کوئی خطرہ نہ ہو، تو تمہیں کم سے کم یہ معرفت حاصل کرنی پڑے گی کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، تمہیں کس کی بات ماننی ہے، تمہیں کس کی بات نہیں ماننی ہے. چھوڑو تمام باتوں کو. ہم کب تک سمجھائیں گے کہ اس محفل میں بیٹھنے والوں کو تم کب تک پہچانو گے کہ کون کیسا ہے؟ مگر اتنا تو تم سمجھتے ہو، اتنی تو معرفت تمہیں ہے کہ تمہارا دوست تمہارا رسول ہے، تمہارا دوست سچا دوست تمہارا رسول ہے، تمہارا دوست یہ اولیاء کرام ہے، تمہارے دوست یہ بزرگان دین ہے. تو جب یہ معرفت ہو چکی ہے تو اب اس معرفت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے غلام بن کے رہیں، ان کی ہدایت پر چلیں، ان کی اشارے امر پر اپنے عمل کی بنیادیں رکھیں. آپ خیال کرتے چلے جاؤ دوستو، تو معرفت کا تو نور معرفت، یہ تو میں نے بہت نیچے کی بات کی، ورنہ جس نور معرفت کی بات یہاں کی جا رہی ہے وہ معرفت الہی. معرفت الہی کا نور جب دل میں پہنچے دوستو، خدا کی معرفت آسان، خدا کی معرفت آسان نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، خود اللہ کا رسول ارشاد فرمائے ما عرفناک حق معرفتی، میں نے نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے. عرش پر جانے والا نہ پہچانے، مقام کعبہ قوسین پر پہنچنے والا نہ پہچانے، دھرتی والے کیا پہچانیں گے؟ مگر ایک بات میں بتاؤں، خدا کا پہچاننا مشکل اس لیے ہے کہ ہم پہچانتے ہیں کسی کو تو دیکھ کر، سن کر، سوچ کر. یہی تو ہمارے دیکھنے اور پہچاننے کے طریقے ہیں. مگر جہاں ہماری بصارت نہ پہنچ سکے، جہاں ہماری سماعت کا گزر نہ ہو، جہاں ہمارے ادراک کا گزر نہ ہو، جہاں ہمارے فہم و عقل کا گزر نہ ہو، ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ مگر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں، پہچانو. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں خزانے مخفی تھا تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم خدا کو پہچانو، تمہیں اس لیے پیدا کیا خدا کو پہچانا. کہیں آپ سوچیں کہ بس تو بڑی فرصت مل گئی، فرصت مل گئی، اب تو صرف پہچاننا ہی کام ہے، اب تو عبادت تو کام ہے ہی نہیں، نماز پڑھنا کام نہیں، روزہ نہیں، تو صرف پہچان لینا. خدا کو پہچاننے کی فرصت ہوگی، نماز سے بھی فرصت، روزے سے بھی فرصت، حج سے بھی فرصت، ادھر سے فرصت، تمام ناجائز کام میں لگے رہو. مگر سنو، فرصت کی بات نہیں ہے،
یہ جو نماز نہیں پڑھتے پہچانتے نہیں، اگر خدا کو پہچان لیتے ضرور پڑھتے. خدا کی معرفت نہیں ہے تبھی تو نہیں پڑھتے. خدا کو یہ پہچانتے اور روزہ نہ رکھتے، خدا کو پہچانتے اور حج نہ کرتے، خدا کو پہچانتے صاحب نصاب ہو کر زکات نہ دیتے. خدا کا پہچاننے والا خدا کا باغی نہیں ہو سکتا. اگر یہ غلط راستے پر لگے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو نہیں پہچانتے. خدا کو پہچانیں گے اور سنیما اور تھیٹر میں جائیں گے، خدا کو پہچانیں گے اور شراب خانوں میں جائیں گے، خدا کو پہچانیں گے جوا خانوں میں جائیں گے، خدا کو پہچانیں گے غلط راستوں پہ لگیں گے. یہ سب اس لیے لگے ہیں کہ خدا کو پہچانا نہیں ہے. خدا کو پہچانو تاکہ نمازی بن جاؤ، خدا کو پہچانو تاکہ غازی بن جاؤ، خدا کو پہچانو تاکہ صائم بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ. خدا کو پہچانو. یاد رکھو خدا کو پہچان کر اگر تم نے حج کیا ہے تب تو حاجی رہو گے، اور بغیر پہچانے کر لیا کچھ سمجھے بوجھے نہیں کیا، کسی تجارت کے لیے کر لیا ہو وہ بات دوسری ہے. تو اس کے لیے تم اپنا نام خود ہی تجویز کر لو. شریعت میں کوئی نام نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بن صلی علیہ. پہچاننا ہے تمہیں. مگر دوستو ہم یہ بھی تو سوچنے لگے کہ خدا کی پہچاننے پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، مگر پہچانے کیسے؟ نہ وہاں عقل پہنچے نہ وہاں ادراک پہنچے. تو کہا میں نے مخلوق کو پیدا کیا. سنو ایک دوسرے حدیث قدسی کے دوسرے کلمات جو اس حدیث کی وضاحت بھی فرما رہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد. میں ایک خزانہ مخفی تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. نور محمد کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو میں نے بھیجا تاکہ تم مجھے پہچانو. تو نبی آئے ہیں اس لیے کہ ہمیں خدا کی پہچان کرائے. اب اشارہ ہو گیا کہ دیکھو وما خلقت الدنيا وأهلها إلا لأعرفهم منزلتك وكرامتك عندي. اے محبوب ہم نے اس دنیا کو اور اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو تمہاری منزلت ہے، جو تمہاری کرامت میرے نزدیک ہے، اس کو یہ پہچان لیں. لیجئے اب خدا کے پہچاننے کی صرف ایک صورت ہے کہ مصطفیٰ کو پہچانو. جتنا تم نبی کو پہچانو گے اتنی خدا کو پہچانو گے. جتنا تم نبی کو پہچانو گے. اسی لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی تھی صدیق اکبر نے، عرفت ربی بمحمد، عرفت ربی بمحمد. میں نے اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا، میں نے اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا. اور یہی صدیق اکبر ایک بات اور بھی کہہ دیتے ہیں، عرفت محمدا بربی. میں نے محمد کو اپنے رب کے ذریعہ پہچانا، میں نے محمد کو اپنے رب کے ذریعہ پہچانا اور اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا. آپ سوچیں یہ کیسے؟ میں نے اپنے رب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پہچانا. کیسے؟ کہ میری نظر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، سرکار رسالت پہ نظر ہے. اٹھنا بیٹھنا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، سونا جاگنا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، چلنا پھرنا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، اعجاز و کمال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، جود و نواز ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، حسن و جمال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، فضل و کمال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، جاہ و جلال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں. ہماری نظر تو ان پر ہے اور خدا کی معرفت ہمیں مل رہی ہے، خدا کی معرفت ہمیں مل رہی ہے. اس لیے کہ نبی آئے تو اپنے کو بندہ کہتے ہوئے آئے، اپنے کو رسول کہتا ہوئے آئے، اور ہم نے اس بندے کی زندگی کا مطالعہ کیا. بڑے غضب کا یہ بندہ نکلا، بڑے غضب کا یہ بندہ. اس کی شان بندگی پر قربان جاؤ، اس کی شان بندگی پر قربان جاؤ. میرے رسول کی بندگی کا یہ اعجاز ہے کہ جب نبی نے اپنے کو بندہ 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 کہا تو آج تک لوگ اس نبی کو بندہ ہی کہہ رہے ہیں. اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول. کسی نے اس نبی کو خدا تو نہیں کہا، کسی نے اس نبی کو خدا کا بیٹا تو نہیں کہا. دیکھو حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے کو بندہ بندہ کہا تھا. حضرت عیسیٰ نے اپنے کو بندہ بندہ کہا. ماننے والے
بیٹا کہنا شروع کر دیا. ماننے والوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا. حضرت عزیر نے اپنے کو بندہ بندہ کہا, ماننے والوں نے بیٹا بیٹا کہنا شروع کر دیا. مگر یہ کون سا رسول؟ اس نے جو اپنے کو بندہ کہا تو قیامت تک نہ دوست بیٹا کہہ رہا نہ دشمن بیٹا کہہ رہا, نہ ماننے والا بیٹا کہہ رہا نہ کافر بیٹا کہہ رہا, سب بندہ. ذرا صاحب خیال کرو. اور میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں, ایک ایسی جماعت ہے جو نصیری کہلاتی ہے. یہ نصیری حضرت علی کو خدا کہتے ہیں, حضرت علی کو خدا کہتے ہیں اور محمد عربی کو رسول ہی کہتے ہیں. محمد عربی کو رسول ہی کہتے ہیں. تو یہ میرے رسول کی شان بندگی کا کمال ہے کہ نہیں؟ ارے جو گود میں پلا ہوا تھا اسے تو خدا کہہ دیا, اور پالنے والے کو رسول ہی کہہ رہے ہیں. پتا چلا ایسا انہوں نے بندہ بندہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بیٹا کہہ ہی نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو اللہ کے رسول کی زندگی پر جب نقشہ ہوا, دیکھا یہ رسول دیکھنے میں تو ہماری دھرتی پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے, مگر ایک ایسا وقت کہ چلا تو چلتا ہی چلا گیا, اٹھا تو اٹھتا ہی چلا گیا, چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا, مقام تنافت اللہ پر پہنچ گیا. گزرے تو ایسا گزرے کہ کہکشاں کی راہ پیچھے رہ جائے, بڑھے تو ایسا بڑھے کہ عرش قدم کے نیچے آ جائے, چلے تو ایسا چلے کہ حضرت جبرائیل بھی ٹھہر جائے. چلنے پر آئے تو یہ چلنے کا عالم, یہ ایسا رسول اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے, ایسا رسول اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائے, یہ رسول حکم دے دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے, یہ رسول حکم دے دے تو درخت دوڑے ہوئے چلے جائے, جانور آ کے سجدہ کرنے لگے, پہروں پر اطاعت کر رہے ہوں, ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں, جن فرما برداری کر رہے ہوں. میں نے یہ سوچا جب بندے کا یہ حال ہے تو بندہ نواز کا کیا عالم ہوگا, جب لینے والے کا یہ حال ہے تو دینے والے کا یہ عالم ہوگا. ارے یہ بندہ اس کے علم کا یہ حال ہے, بات کرتا ہے تو ما کانا و ما یکون کی بات کرتا ہے, بات کرتا ہے تو عرش معلیٰ کی بات کرتا ہے, بات کرتا ہے تو ماضی و مستقبل کی بات کرتا ہے. تو جب بندے کا یہ علم ہے تو اس علم کے دینے والے کا علم کتنا ہوگا, اس علم کے دینے والے کا علم کتنا ہوگا. تو میری نظر تو بندے پر ہے, مگر ہم خدا کو پہچانتے ہیں. بندے کے علم کو دیکھ کر خدا کے علم کی معرفت مل رہی ہے, بندے کی قدرت کو دیکھ کر. اور بات بھی یہی ہے دوستو کہ آئینے کے اوپر کوئی آئینہ دار بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آئینے پر سورج کی جب روشنی پڑتی ہے تو سورج, تم آئینے کو دیکھتے چلے جاؤ, سورج اتر کے نہیں آیا, سورج جہاں ہے وہیں. آئینے کے اندر سورج اتر کر نہیں آیا ہے بلکہ جلوے اتر کے آئے ہیں. ایسے جلوے اتر آئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نیچے, سمجھتے ہیں اوپر والے کو, دیکھ رہے ہیں نظر نیچے ہے, معرفت اوپر والے کی ہو رہی ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اوپر والا حرارت والا ہے, اوپر والا روشنی والا ہے, اوپر والا تیز رفتار والا ہے, اوپر والا بڑی چمک دمک والا ہے. نظر کہیں ہے اور بات کہیں کی ہو رہی ہے. عرف تو ربی بمحمد, نظر محمد پر ہے اور معرفت خدا کی ہو رہی ہے. صاحب خیال کرو, اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ من رانی فقط را الحق, من رانی فقط را الحق. مشکات کے اندر اس کو اس باب میں داخل کیا گیا ہے جہاں سچے خواب دیکھنے کی بات ہے, رویائے صادقہ کی بات ہے, اور اس کا منشا یہ ظاہر ہوتا ہے مشکات کا کہ من رانی فقط را الحق, جو مجھے خواب میں دیکھے تو اس نے حق دیکھا, یعنی مجھے کو دیکھا. کسی کے خواب میں اگر میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں, کسی کے خواب میں میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آتا. اسی لیے کہ نبی کی صورت میں آنا یہ شیطان کے بس کی بات ہی نہیں, اور دوسروں کی صورت میں تو آتا ہی رہتا, مگر نبی کی صورت میں آنا یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں. جب کبھی نبی کو دیکھو تو یقین جانو ہم نے نبی ہی کو دیکھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا ویسا نقشہ آئے تو تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ نبی. ایک تو یہ مطلب, مگر
الفاظ کے اندر جو گنجائش ہے اس گنجائش کو سامنے رکھ کر صوفیاء کرام نے ایک دوسرا مطلب یہ ظاہر کیا من رانی فقط رہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ بولی ایسے ہی ہے جیسے کہ آئینہ بولے من رانی فقط رہا شام، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب کو دیکھا۔ یہ کون بولتا ہے؟ آئینہ۔ آئینے والا جو آفتاب ہے، آئینے والا آفتاب، وہ کیا کہتا؟ من رانی فقط رہا شام، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب کو دیکھ لیا۔ تو کیا آفتاب آئینے میں آیا؟ آفتاب نہیں آیا، جلوے آئے ہیں۔ تو سراپائے مصطفیٰ میں خدا نہیں آیا ہے، خدا کے جلوے آئے۔ عرفت ربی بمحمد، اور پھر اس کے بعد عرفت محمد بربی، اور میں نے محمد کو اپنے رب کی وجہ سے پہچانا۔ یہ بھی بات بڑی باریک ہے، میں نے محمد کو اپنے رب کی وجہ سے پہچانا۔ کیا مطلب؟ پہلے میں نے رب کو کی قدرت کو دیکھا، اس کی حکمت کو دیکھا، اس کی تدبیر کو دیکھا، اس کے علم کو دیکھا، جہاں تک میں سمجھ سکا، اور دیکھا اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا حرم، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آبشار کے نغمے جاری کیے، یہ عرش و فرش کی بے پناہ نصرتیں، یہ لوح و قلم، یہ ساری کائنات، یہ سب کچھ بنایا، یہ سب کچھ بنایا۔ کتنی بڑی قدرت والا ہے، مگر کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا، کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا، ساری نعمتیں بنائی اور اپنے بندوں کو دے دیا، اپنے بندوں کو دے دیا۔ انما الدنیا خلقت لکم، انما الدنیا خلقت لکم، یہ جو دنیا میں بنا رہا ہوں یہ تمہارے لیے بنا رہا ہوں، یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ چاند و سورج تمہارے لیے۔ سوچو، اور پھر اس کے بعد جب محبوب کو بنایا کہا یہ میرے لیے ہے، یہ میرے دیکھنے کے لیے ہے۔ تو سوچو جو چیز ہمارے لیے ہو اس کا یہ حال ہے، تو جو چیز اس کے لیے ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ عرفت محمدً بربی، جب خدا قادر ہے تو اپنے محبوب کو مجبور نہیں رکھے گا، جب خدا علیم ہے تو اپنے محبوب کو جاہل نہیں رکھے گا، جب خدا مختار ہے تو اپنے محبوب کو بے اختیار نہیں رکھے گا۔ ساری دنیا والے چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب حسین و جمیل رہے، ہمارا محبوب بااختیار رہے، ہمارا محبوب ذی اقتدار رہے۔ جب خدا نے محبوب بنا لیا تو ہم سمجھ گئے، جب محب کا عالم ہم نہ سمجھ سکے تو اس کے محبوب کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، میرے خدا کی طرح کوئی نہیں، نہ خدا کی ذات کی طرح کسی کی ذات، نہ خدا کے صفات کی طرح کسی کے صفات، نہ خدا کے افعال کی طرح کسی کے افعال، خدا کی طرح کوئی نہیں، نہ خدا کے محبوب کی طرح کسی کا محبوب ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں بھی خدا بے مثل و لا شریک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ہاں تو میں یہی عرض کر رہا تھا دوستو کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، اب مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ کی معرفت، مگر دوستو مصطفیٰ کو بھی سمجھنا کچھ آسان نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آسانی سے سمجھ لیں۔ ایک ایسی کلمات سرکار نے فرما دیے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اے صدیق اکبر تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، تم منبع علوم مصطفی ضرور ہو، سب کچھ ہے، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا ہے۔ حقیقت محمدیہ کو کسی نے نہیں پہچانا، نہ ملائکہ نے پہچانا، نہ انبیاء نے پہچانا، نہ مرسلین نے پہچانا، خدا کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ذرا سوچو، صدیق اکبر نے نہیں پہچانا، فاروق اعظم نے نہیں پہچانا، عثمان غنی نے نہیں پہچانا، علی مشکل کشا نے نہیں پہچانا، خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں پہچانا، عائشہ صدیقہ نے نہیں پہچانا، بلال حبشی نے نہیں پہچانا، صہیب رومی نے نہیں پہچانا، سلمان فارسی نے نہیں پہچانا۔ جس نے اٹھتا بیٹھا دیکھا نہیں پہچانا، چلتا پھرتا دیکھا نہیں پہچانا، سوتا جاگتا دیکھا نہیں پہچانا، کھاتا پیتا دیکھا نہیں پہچانا۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس دور والوں نے نہیں پہچانا، اس دور والوں نے پہچان لی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ آپ
آسان نہیں ہے مصطفیٰ کو پہچاننا. یاد رکھو. تو اب کیا کریں؟ پہچانے تو کیسے پہچانے؟ ہاں تو تم بہت دور ہو تو تم نہیں پہچان سکتے. ہاں اب آئینے میں دیکھو. آفتاب سے نظریں مت لڑانا. آفتاب کا جمال دیکھنا ہے تو نظر اٹھا کے مت دیکھو. آئینہ لگا کر کچھ بہانہ تلاش کر لو, کچھ واسطے لگا لو تاکہ نظر ٹھہر سکے. نظر ٹھہر سکے. تو مصطفیٰ کے جمال کو دیکھنا ہے تو چہرے نبوت پر نظر لڑانے کے تم لائق ہی نہیں ہو. اگر مصطفیٰ کی صداقت دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. عدالت دیکھنا ہے تو آئینہ فاروق اعظم کو دیکھ لو. صحابت دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھ لو. سیادت دیکھنا ہے, شجاعت دیکھنی ہے تو علی مرتضیٰ کو دیکھ لو. انداز بندگی دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لو. ذرا سا دیکھو, دیکھنا ہے دیکھو. یہ سب آئینے ہیں. مگر آپ کہیں گے ہم ان سے بھی بہت دور ہیں, ہم ان سے بھی بہت دور ہیں. کہا کہ معلوم ہوا کہ پہلا ڈائریکٹ تو دیکھ نہ سکا, اور جو آئینہ اس کے سامنے ہے اس آئینے کے سامنے بھی تو نہ ہو سکا. لہذا کم از کم وہ دوسرے آئینے کو تو سمجھ لے. یہ تابعین ہیں, یہ مبارک تابعین کی جماعت ہے, ان کو پہچان لے. محمد ابن سیرین کو پہچان لے, حضرت مجاہد کو پہچان لے, تابعین کی مقدس جماعت کو. کہا کہ ان سے بھی تو ہم بہت دور ہیں, بہت دور ہیں, نہیں پہچان سکے. دوستو مگر سلسلہ لگا ہوا ہے. رسول کے سامنے صحابہ کا آئینہ ہے, صحابہ کے سامنے تابعین کا آئینہ ہے, تابعین کے سامنے تبع تابعین کا آئینہ ہے, تبع تابعین کے سامنے ائمہ مجتہدین کا آئینہ ہے, ائمہ مجتہدین کے سامنے ائمہ طریقت کا آئینہ ہے. اب کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, تجلی وہی کی. کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, تجلی وہی کی ہے. چاہے تم قادری آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, چاہے چشتی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, چاہے نقشبندی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, چاہے سہروردی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, یہ ان کے اندر جو نور ہے یہ ان کا نور نہیں ہے. بتا دیتی ہے اس خورشید کا میری درخشانی, میں اختر ہوں, نہیں یہ روشنی ہے. روشنی اپنی ستاروں میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. یہ کسی چمکنے والے کی چمک کا پتہ دیتے ہیں, کسی چمکنے والے کی چمک کا پتہ دیتے ہیں. جیلانی سے پوچھو, جاؤ خواجہ اجمیری سے پوچھو, جاؤ مخدوم سمنانی سے پوچھو, جاؤ محبوب الہی سے پوچھو کہ آپ کے چہرے انور میں یہ تابانی کس کی ہے, یہ جلوے کس کے ہیں, یہ مہک کس کی ہے, یہ حسن و جمال کس کا ہے, یہ جود و نوال کس کا ہے. کیا جواب وہ دیں گے؟ وہ یہی دیں گے کہ ذوق سے اس خورشید کی, ذوق سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے, ذوق سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے. چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ, چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے. دوستو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ غوث جیلانی کی معرفت حاصل کرنا, یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں, یہ 11ویں کی یاد مناتے ہیں, منشا کیا ہے کہ ہم اپنے کو آئینہ غوثیت کے سامنے کر دیں, ان کی تجلی اور ان کے انوار کو اپنے دل و دماغ کی دنیا میں رکھ کر کے اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کر لیں, مصفا و مصفا کر لیں, اور یہ یقین کریں کہ ہم نظر ہے غوث کے چہرے پر. اور یہ غوث کا چہرہ نہیں ہے, یہ آئینہ رسول نما ہے, یہ رسول کو دکھانے والا آئینہ ہے, یہ رسول کو پہچاننے والا آئینہ ہے. اور اس لیے ہم نے اگر کسی کو غوث مانا, قطب مانا, تو کچھ اس وجہ سے نہیں جناب کہ وہ رسول سے کٹے ہوئے تھے, نہیں, وہ رسول سے ملے ہوئے ہیں, انہی کی تجلی مل رہی ہے, انہی کا. وہاں سے کٹ کے تو کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں. جہاں سا دیکھو آپ سوچتے جاؤ کہ جتنے غوث, قطب, اولیاء, ابدال, اختاب, اوتار, یہ سب ہوئے کس میں؟ اہل سنت والجماعت. انہی میں تو سب سنی. ذرا سا دوسری جماعت کو بھی کھنگالنا, کوئی غوث کوئی قطب ملے, ویسے وہ گڑھ کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی کوئی سائز ملا نہیں, کوشش کر رہے ہیں, ابھی قوم تک مائل ہونے کی تیار نہیں. اس لیے کہ جو کچھ آپ بنا رہے ہیں اس کا تعلق دنیا سے تھوڑی ہے, ظاہری دنیا سے نہیں تو خواب سے. خواب میں دیکھا تو یہ ہو گیا, خواب میں دیکھا تو یہ ہوگا. ہم نے اپنے غوث کو خواب میں نہیں دیکھا, اس دھرتی پہ چلتے پھرتے دیکھا. ہم نے غوث کی عظمتوں کو خواب میں نہیں پہچانا ہے,
وہ خواب والے غوث نہیں ہیں کہ جن کو غوث بنانے کے لیے جھوٹا خواب پڑھنا پڑے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. تو رب تبارک و تعالی ہمیں ان مجالس کے انوار و برکات سے مستفیض کرے اور ہمارے دل میں سیدنا غوث پاک کی محبت کو بھر دے, محبت کو بھر دے. زندہ رہے تو ان کی محبت سینے میں رہے, اور قبر میں جائے تو ان کی محبت لے کر کے جائے, حشر میں جائے تو ان کی محبت لے کر اٹھائے اور کہے کہ حضور آپ ہی نے بشارت سنائی تھی, اپنی بشارت کی لاج رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Amen.
غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ اشرفی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام آفتاب رسالت لاکھوں سلام مہتاب نبوت لاکھوں سلام صدر بزم مشائخ محمد میاں صدر بزم مشائخ محمد میاں شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام آفتاب رسالت لاکھوں سلام مہتاب نبوت لاکھوں سلام کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی کل جہاں بھیجتے ہیں سبھی اشرفی خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان واحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان وأحشرنا على الإيمان ولقنا كلمة الإيمان اللهم أحينا في حياة العلماء وآمنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم أحينا سعيدا وآمنا سعيدا وأحشرنا في ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تزل في قلوبنا غلا لله ربنا إنك غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين